تیسری ڈسومنیا کی ہی تیسری ایک اور ایشو ہے جسے کہتے ہیں سرکاڈین ردم ڈس آرڈر. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آج آپ پاکستان بیٹھے ہیں, آپ اچانک امریکہ چلے جاتے ہیں تو لائف وہ جو ہے دن اور رات کا ٹائمنگز چینج ہو جاتی ہیں جسے ہم جیٹ لیگ بھی کہتے ہیں. تو وہ ٹائم کے ردم کا ایک باڈی کے ردم کے ساتھ جو ایک ہارمنی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یا وہ لوگ وہ مزدور جو رات کو کام کرتے ہیں, نائٹ شفٹ پہ کام کرتے ہیں, ان کی نیند اکثر ڈسٹرب رہتی ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل نائٹ شفٹ پہ اپنے سرکاڈین ردم کے ساتھ مینیج نہیں کر سکتے, کوپ نہیں کر سکتے, تو ان کو ہم ایڈوائز دیتے ہیں کہ وہ نائٹ شفٹ نہ کریں, وہ مارننگ کی ڈیوٹی کر لیں. کیونکہ آپ نے اگر رات کو صحیح رات جاگنا ہے تو صبح سونا ہے. باڈی کے اندر ایک میلاٹونین ایک کیمیکل ہے جو جس کا تعلق سورج کی روشنی سے ہے, وہ اندھیرے میں نکلتا ہے, تو وہ آپ کی سلیپ کو ٹھیک رکھتا ہے. تو یہ ایک جیٹ لیگ پرابلم ہے, سرکاڈین ردم کا پرابلم ہے, جو آج کل کی بزی لائف میں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. اس کے علاوہ نوجوان بچوں نے خام خواہ میں اپنے آپ کو موبائل کے ساتھ بزی ہو کے یا لیپ ٹاپ کے ساتھ بزی ہو کے رات کو لیٹ سونا, صبح لیٹ اٹھنا, یہ جو بیماری بنا لی ہے اس میں بھی یہ ایشو آ جاتا ہے. تو ایسے بچوں کو اور ایسے نوجوانوں کو ہم اکثر یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ ان نیسیسری رات کو نہ جاگیں, ان نیسیسری اپنی بایولوجیکل ردم کے ساتھ پلے نہ کریں, اور باڈی کو جو نیچر کی ایک باڈی کی ہارمنی ہے اس کو نہ توڑیں. اور وہ ضروری ہے تو وہ تو مشکل ہے نا, جو اگر آپ کی جاب ایسی ہے تو اس میں تو آپ کو کرنا پڑے گا, لیکن غیر ضروری نہیں کرنا چاہیے. تو یہ مسئلہ ایزیلی سمجھا کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں سلیپ ٹیررز کی. سلیپ ٹیرر ایک ایسی بیماری ہے جو بچوں میں دیکھنے میں آتی ہے. یہ کیفیت بچوں کو نیند کے دوران ہوتی ہے, جو ایسے سب بڑے ہوتے جاتے ہیں تو یہ ٹھیک ہوتی جاتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچے ڈر جاتے ہیں سلیپ کے اندر, ان کو سوتے سوتے میں ان کی زور سے کوئی چیخیں نکلتی ہیں, اور وہ کوئی ڈراؤنا جیسے خواب دیکھ رہے ہیں یا کوئی ڈراؤنا ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اور وہ ان کی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. اور یہ عام طور پہ ان کی جو ڈیلٹا سلیپ ہے اس کی ڈسٹربنس سے ہوتا ہے. اور جب وہ اس کیفیت میں اٹھتے ہیں تو وہ بہت گھبرا جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں. اس گھبرانے اور ڈرنے کی وجہ سے وہ دوبارہ نیند کرنے سے ڈرنے لگتے ہیں, اوائڈ کرنے لگتے ہیں. مطلب ان کو ویسے ڈائریکٹ نیند کا ڈس آرڈر نہیں ہے, لیکن وہ اپنی اس کیفیت سے گھبرا کے بعض دفعہ دوبارہ سوتے نہیں, کافی اراؤزل سا ہو جاتا ہے. مطلب ان کے جو ہے نا ایکٹیویٹی, برین ایکٹیویٹی وہ ریپڈ ہو جاتی, تیز ہو جاتی. اس کیفیت کے پیچھے اگر ڈپریسو النس نہیں ہے یا کوئی اور سائیکیٹرک ایشو نہیں ہے, وہ رول آؤٹ کرنے کے بعد یہ عمر کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسری کیفیت ہے جس کو نائٹ میئر کہتے ہیں. یہ بھی ریم سلیپ کی اویکننگ کا ڈس آرڈر ہے. ریم سلیپ وہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں, ریم کا مطلب ہے ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ. یہ ایک ایسی نیند کا ایک ایسی سٹیج ہے جس کے اندر مسکولر ایکٹیویٹی اور برین ایکٹیویٹی رہتی ہے, اور بلڈ فلو, بلڈ سرکولیشن رہتی ہے. اسی سٹیج کے اندر خواب بھی آتے ہیں, اور یہ ایک ایسی سٹیج ہے جس کا سلیپ کے اندر ہونا ضروری ہے. کیونکہ آپ جب خواب دیکھتے ہو, جب آپ سوتے ہو تو آپ فریش فیل کرتے ہو. ریم سلیپ کے ڈس آرڈر کے پرابلم سے بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں. تو یہ والا جو نائٹ ٹیرر کی کیفیت ہے وہ عام طور پہ ریم سلیپ کی اویکننگ سے ہوتی ہے, اور یہ بھی بچوں کا ڈس آرڈر ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر بڑوں میں ہو تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. مثلا اگر آپ نے رات کو کوئی الکوہلک ہے, اس نے زیادہ ڈرنک کر لیا ہے یا نشہ زیادہ کر لیا ہے, تو وہ اس نائٹ ٹیرر کی کیفیت میں جا سکتا ہے. یا کوئی بینزوڈائزپین پہ ہے, لانگ ٹرم میڈیکل یوز کی دوائیوں پہ ہے جو سکون آور دوائیاں ہیں, تو بھی اس کیفیت میں جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ رات کو زیادہ الرٹ ہو گئے ہیں, زیادہ اراؤزل میں چلے گئے ہیں, کیفین زیادہ استعمال کر لی ہے, یا آپ نے بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے, اور آپ کی جو سلیپنگ کنڈیشنز ہیں وہ زیادہ کنڈیوسیو نہیں ہیں, تو بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے. لیکن یہ وقتی ہوتی ہے, اس کو اویئرنیس کے ساتھ مینیج کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور کیفیت ہے جس کو کہتے ہیں بروکسسزم. اس میں بچے جو ہیں عام طور پہ دانت پیستے ہیں, لیکن یہ امریکنز میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. وہاں بڑوں میں بھی یہ بیماری ہے دانت پیسنے کی. تو اس میں کوئی اس کا علاج نہیں ہے زیادہ ایسا جو کوئی مشکل علاج ہو یا دوائیاں کھانی پڑیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کہ جو میں درد شروع ہو جاتی ہے, دانتوں میں تکلیف ہو جاتی ہے,
تو ان لوگوں کو وہ ایک قسم کا پیڈ سا دے دیتے ہیں. بہت اگر کرائسس ہے، کرونک ہے ایشو، تو وہ منہ میں سوتے وقت وہ پیڈ رکھ لیں. یا پھر یہ ہے کہ لوگوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا وزن کم کرو، سونے سے پہلے لائٹ ایکسرسائز کرو، کم پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ، تھوڑا پانی پی کے سو، کمرہ جو ہے اس کو زیادہ کنڈیوسو بناؤ، ڈارکنیس ہو، پراپر آپ کا کرٹن ڈلے ہوئے ہوں. اس طرح کی چیزیں جو سلیپ ہائیجین کا حصہ ہیں ان سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بیماری ہے جس میں پیشنٹ ٹانگیں ہلاتا رہتا ہے، اریٹیبل لیگ سنڈروم. مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو آپ جب سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے مسکولر کنٹرول جو ہے وہ ایک قسم کا پیرالائز ہوتا ہے، کم ہلتے ہو، لیکن یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں پیشنٹ اپنی ٹانگیں ہلاتا رہتا ہے. اس کو بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر اس پیشنٹ کو ڈائبٹیز نہیں ہے یا کوئی اور کرونک فزیکل النس نہیں ہے تو اس کے اوپر اتنی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے صرف انڈرسٹینڈنگ سے، کہ اگر فرض کریں وہ اس کا پارٹنر کو ٹانگ نہ لگ جائے، وہ خود گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، تو اس طرح کی چیزوں کو مینیج کر کے اس کیفیت کو بھی مینیج کیا جا سکتا ہے. اچھا، ایک اور کیفیت ہے جسے کہتے ہیں سلیپ واکنگ. یہ بڑی ڈینجرس ہے. یہ بچوں میں عام طور پہ دیکھنے میں آئی ہے. بچے نیند میں چلنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بعض دفعہ یہ اس طرح کی کیفیت میں چوٹ لگوا سکتے ہیں یا کسی ایسی چیز سے ٹکرا سکتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے ایکشن بھی بعض دفعہ کر لیتے ہیں. کئی دفعہ آ کے فیملی ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ ہمارا بچہ کچن میں گیا، اس نے پانی کا گلاس بھرا، پانی پیا اور جا کے بستر پہ سو گیا، اور لیکن اسے صبح اٹھ کے اس واقعے کی کوئی میموری نہیں ہوتی. اور اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بعض دفعہ بچوں کے کمرے میں وہ ایک گھنٹی لگانا پڑتی ہے یا ان کے بستر کو اس طرح مینیج کرنا پڑتا ہے کہ مدر یا جو قریب کوئی سو رہا ہے وہ اٹھ جائے. اس وجہ اس کے اندر بھی بچوں کی جو اسکول کی ٹینشنز ہیں، بعض دفعہ ان کی کوئی چھوٹا سا مسئلہ ذہن پہ ہے، اس وجہ سے یہ کیفیت بڑھ جاتی ہے. تو اس کو بھی عمر کے ساتھ ساتھ یہ ہینڈل بھی ہو جاتی ہے. صرف اویئرنیس تھوڑی سی بچے کو بھی دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جب اٹھے گا تو اسے نہیں پتا ہوگا، جو سلیپ واکنگ کرے گا تو اسے نہیں پتا ہوگا کہ وہ سلیپ واکنگ کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی گھر میں سو جائے، مدر سو جائے یا بڑی بہن سو جائے، اور تھوڑا کیئرفل رہیں، خیال رکھیں کہ وہ چوٹ نہ لگوا لے، اس سے یہ کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور کیفیت ہے جسے کہتے ہیں سلیپ ٹاکنگ. یہ ایسے لوگ ہیں جو سلیپ میں بڑی بڑی تقریریں جھاڑتے ہیں، اونچی اونچی بولتے ہیں، زور زور سے بولتے ہیں. بعض دفعہ اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے سیکرٹس ہوتے ہیں، وہ لیک آؤٹ ہو جاتے ہیں یا اس طرح کے ان کے سوشل ایشوز بن جاتے ہیں. ان کو بھی اس کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے بعض دفعہ ہم سلیپنگ پل ان کو دیتے ہیں تاکہ ڈیپ سلیپ میں چلے جائیں اور کم بولیں. یہ بھی ایسی کیفیت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے اور سٹریس اس کو ایڈ آن بھی کر دیتی ہے. سو اگر اپنی سٹریس کا خیال رکھیں تو یہ اس کیفیت کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں. یہاں لیتے ہیں بریک.